الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مجید میں رب العالمین نے خود توحید کی شہادت دی ہے، توحید کی گواہی دی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے رسول انبیاء کرام کی مقدس جماعت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اس بات کی دعوت دی، اللہ کی توحید کو بیان کیا، لیکن رب العالمین نے خود بھی اس چیز کی شہادت اور گواہی دی ہے کہ میں ہی تمہارا الہ ہوں، میرے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں۔ سورہ آل عمران 18 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے، گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی انہ لا الہ الا ہو، بے شک اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ والملائکۃ واولو العلم، فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، قائما بالقسط، جو انصاف پر قائم ہیں، ان لوگوں نے بھی یہ گواہی دی لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی ایک ہی الہ ہے اللہ، هو العزیز الحکیم، جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی کہ میں ہی تمہارا الہ ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور بندگی کی دعوت دی۔ سورہ بقرہ 163 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز کے ساتھ دلائل دیتے ہوئے اپنی مخلوق کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی ہو سکتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ لوگوں تمہارا الہ ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں۔ هو الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تیسرا مقام سورہ قصص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ لوگوں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے ساتھ الہًا آخر، کسی دوسرے کو الہ نہ بناؤ، کسی دوسرے کو نہ پکارو۔ لا الہ الا ہو، تمہارا الہ ایک ہی ہے، تمہارا رب ایک ہی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر جو چیز باقی رہے گی، جو قائم اور دائم رہے گی، وہ ہے اللہ کی ذات، اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بقا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اس انداز سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا حکم چلے گا۔ اس کائنات میں انبیاء کرام کی مقدس جماعت سے لے کر عام مسلمان تک
کسی کا حکم نہ چلا ہے نہ چل سکتا ہے۔ اگر حکم چلنا ہے تو وہ صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ کا چلنا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جس کی طرف ہر چیز نے لوٹ کر جانا ہے، تمہارا لوٹنا ہے، اور وہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ عالم ارواح کے اندر بھی جب اللہ رب العالمین نے ہر چیز سے اس بات کی گواہی اور شہادت لی کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو وہاں پر بھی بیک زبان سب نے یہی کہا تھا کہ ہمارا الہ ایک ہی اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ربی۔ سورہ دخان 8 نمبر آیت۔ یہاں پر رب العالمین نے ایک اور انداز سے اپنے الہ ہونے کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو واضح فرمایا کہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی اللہ۔ ہوا یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی یہ صفات زندہ کرنا اور مارنا یہ صرف ایک اللہ کے پاس ہے، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ تو پھر دوسرا تمہارا الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے کے لیے تمہاری عبادات، تمہارا صدقہ خیرات کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری قربانیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یعنی الہ تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی۔ اگر کوئی اس کے علاوہ کر سکتا ہے تو دکھاؤ۔ نہیں، لا الہ الا ہو ویحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین، وہی تمہارا بھی رب ہے اور جو تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد گزر چکے ان کا بھی رب۔ میرے محترم سامعین کرام، انبیاء کرام علیہ السلام نے تو توحید کی دعوت دی ہے، لیکن رب العالمین نے اس بات کی خود شہادت دی اور اپنی مخلوق کو اس بات کو واضح فرمایا کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اور مختلف انداز کے ساتھ اس بات کو واضح کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔